اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ، حالانکہ تم حق کے بارے میں بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو بھی مخاطب کیا ہے اور اس کے ضمن میں اہل ایمان بھی مخاطب ہیں۔ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے دو چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم کیا ہے؟ بلکہ 4 چیزوں کا حکم دیا۔ پہلا حکم جو ہے اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم حق کو نہ چھپاؤ، حق کے ساتھ خلط ملط نہ کرو۔ اس میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کیٹیگریاں بنائیں اہل کتاب کی۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حق کو بالکل ہی چھپا دیتے تھے، بیان ہی نہیں کرتے تھے۔ بعضی روایات ملتی ہیں، مفہوم ان کا اس طرح کا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے کوئی حق کی آیت یا ان کی کتاب میں کوئی آیت آ جاتی تو اس پر ہاتھ رکھ کر اگلی آیت پڑھ لیتے تھے۔ حق کو بیان ہی نہیں کرتے تھے، چھپا دیتے تھے۔ یہ چھپانا بھی مراد ہے بالکل ہی۔ 2 کیٹیگریاں بنائی ہیں اہل کتاب کی۔ ایک تو یہ ہے جو بالکل صراحتاً حق بیان ہی نہیں کرتے، بتاتے ہی نہیں ہے کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، وہ برحق نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرمایا، یہ قرآن جیسی کتاب حق ہے، سچ ہے، یہ ہماری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے اور سارے کے سارے نبیوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ ایسا سچ وہ نہیں بتاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن جیسی عظیم الشان کتاب کو پہلی کتابوں میں اس کی نشانیاں اور اس کا ذکر کیا ہے، ویلکم کے طور پر کہ ایک میرا نبی آنے والا ہے۔ ایک میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے اوپر تفاخر کیا کرتے تھے کہ ایک نبی آئے گا جس پر ہم ایمان لا کر جو ہے وہ ساری دنیا کو فتح کر لیں گے۔ یہودی عیسائیوں کو کہتے تھے، عیسائی یہودیوں کو کہتے تھے۔ لیکن جب نبی آیا تو پھر اسی حق والی باتوں کو چھپانا شروع کر دیا اور آپس میں ایک ہو گئے۔ یہودی اور عیسائی دونوں آپس میں ایک ہو گئے جو ایک دوسرے کے دشمن ہوتے تھے، جس طرح کہ آج کل ہماری حکومت کا حال ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ حق کو چھپانے والے پہلی کیٹیگری، دوسری کیٹیگری تھی حق کو خلط ملط کرنے والے۔ ہاں یہ بات ٹھیک تو ہے، لیکن اگر اس زاویے سے اس کو لیا جائے تو اس میں یہ نقصان ہے۔ اللہ نے یہ بات حق تو بتائی ہے، لیکن ہمارا دین جو ہے وہ افضل ہے۔ اس طرح حق بات کے اندر خلط ملط کرنا، حق بات کو اندر دوسری چیزوں کو ملاوٹ کر کے پیش کرنا تاکہ کوئی حق کی طرف آ نہ جائے، کوئی حق کو پہچان نہ لے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم ان باتوں کو جانتے بھی ہو، تمہارے علم میں بھی ہے کہ اللہ کا رسول جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، برحق ہیں، سچے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی تم ایمان نہیں لے کر آتے اور لوگوں کو بھی اس چیز سے ورغلاتے ہو، لوگوں کو بھی حق بیان نہیں کرتے اور ان کے سامنے بھی خلط ملط کر کے رکھتے ہو یا پھر حق کو چھپاتے ہو۔ اور دوسری چیز جس چیز کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کہا کہ اقیم الصلاۃ۔ اگر اس آیت سے مراد اہل کتاب ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے نماز قائم کرنا شروع کر دو، اقیم الصلاۃ۔
یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا ہے قرآن کے اندر، تو تمہیں بھی چاہیے کہ حق بیان کرو اور نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اور نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ دینے والے بھی بن جاؤ۔ پھر یہ دو حکم نہیں بلکہ اس کے ساتھ الگ سے اللہ تعالیٰ نے صفت بیان کی، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب یہاں پر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، زکوٰۃ ان کے اوپر بھی فرض تھی اہل کتاب پر، نماز ان کے اوپر بھی فرض تھی، نماز بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نماز پڑھنے والے بن جاؤ، حق کو نہ چھپاؤ، حق کے اندر خلط ملط نہ کرو، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ ان کی نماز میں کیسی ہوتی تھی یہ بھی بتاتا ہوں، ان کی زکوٰۃ کس طرح ہوتی تھی یہ بھی بتاتا ہوں۔ اہل کتاب کی زکوٰۃ کی جو طریقہ کار تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ جو بھی زکوٰۃ نکالتا تھا صاحب حیثیت، تو وہ اپنا سارا کا سارا زکوٰۃ کا مال جو ہے وہ لے جا کر ایک خاص جگہ مقام متعین ہوتا تھا، وہاں پر لے جا کر رکھ دیتے تھے۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور وہ اسے جلا کر راکھ کر دیتی تھی۔ اگر آگ نے جلا کر راکھ کر دیا تو وہ زکوٰۃ قبول ہو جاتی تھی، اگر نہیں کیا تو وہ زکوٰۃ قبول نہیں ہوتی تھی۔ یہ طریقہ کار تھا ان کی زکوٰۃ کا۔ اور نماز، پہلی نمازوں کے اندر، پہلی امتوں میں جو نمازیں گزری ہیں ان میں رکوع نہیں ہوتا تھا، رکوع نہیں ہوتا تھا نمازیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو 3 حکم دیے جو ان کے اپنی کتاب کے اندر موجود تھے وہی کرنے کے۔ پہلا حکم کہ تمہاری کتابوں کے اندر اللہ نے حق بیان کیا ہے، اس حق کو نہ چھپاؤ اور نہ ہی اس کے اندر خلط ملط کرو۔ دوسرا حکم، جو تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی ہے تمہارے دین کے مطابق پڑھتے رہو۔ تیسرا حکم، جو اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے وہ زکوٰۃ بھی نکالتے رہو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور جو رکوع کرنے والے ہیں نا ان کے ساتھ جا ملو۔ رکوع کرنے والے کون تھے؟ صحابہ کرام، دین اسلام کے پیروکار، دین اسلام کو ماننے والے، دین اسلام پر چلنے والے، وہ رکوع کرنے والے تھے۔ ہماری نماز کے اندر رکوع ہے، اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی نمازوں میں رکوع نہیں ہوتا تھا، ہماری نماز کے اندر رکوع ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اگر تم حق کو نہیں چھپاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے خود بخود تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ گے۔ اگر تم حقیقتاً نماز پڑھنے والے ہو، یہاں یہ بھی اشارہ ملتا ہے، تو بھی تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ گے، اور حقیقتاً تم صحیح زکوٰۃ ادا کرنے والے ہو تو بھی تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ گے۔ لیکن اگر تم اپنے دین پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اگر تم اپنے دین پر کارآمد نہیں ہے، اپنے دین کے پیروکار نہیں ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ الگ سے بھی حکم کر رہے ہیں کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم جو ہے وہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل جاؤ۔ اگر بندہ اللہ کے دین پر صحیح چلنے والا ہو تو وہ اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل کرتا ہے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ان کی کتاب میں کہ ایک نبی آئے گا تو اس نبی کی تم نے پیروی کرنی ہے اور اس کے پیروکار بننا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اگر تم اپنے دین پر صحیح چلنے والے ہو تو تم خود بخود ہی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، تمہارا دین تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تم نے چھپا دیا، تم نے جو کچھ بھی کیا، اللہ تعالیٰ پھر الگ سے بھی حکم دے رہے ہیں وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، جو رکوع کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ الگ سے بھی حکم دے رہے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہمیں ملتی ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پر جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے حوالے سے بیان کی ہیں وہ ساری کی ساری آج ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہیں۔ ہمارے علماء کرام حق کو چھپانے میں ماہر ہیں، سارے نہیں، کچھ ہیں کچھ نہیں بھی ہیں، لیکن حق کو چھپا دیتے ہیں، حق کو چھپا دیتے ہیں۔ بہت سارے مصلحت کا نام لے کر کہتے ہیں کہ مصلحت اسی کے اندر ہے۔ بہت سارے ہمارے مسلمان جو ہے وہ حق کو چھپانے میں مصلحت سے کام لیتے ہیں، حالانکہ وہ مصلحت نہیں ہوتی، اور اس کے پھر جو اثرات ہیں وہ ہمیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں، اس کے پھر اثرات ہمیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔
ہم مصلحت حکمت کر کے ہم تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں، اور پھر جب تباہی کے کنارے پر پہنچ جاتے ہیں پھر ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا اہل کتاب کو کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، جو اہل کتاب ہمارے ساتھ ہو جائے۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں جو نماز قائم ہی نہیں کرتے، نماز ہی نہیں پڑھتے، اللہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے، اللہ کے احکامات کو مانتے ہی نہیں ہیں، تو پھر کیسے کوئی غیر مسلم جو ہے وہ ہمارے دین کو قبول کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی جو دین کی پیروی کرنے والا ہوگا دوسرا بندہ اس کو دیکھ کر خود بخود اس کے دین کو اپنائے گا، دین محمدی کو اپنائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنائے گا۔ اور ہم نے تو اپنے دین کو ہی چھوڑا ہوا ہے، جھوٹ ہماری زبانوں پر ہے، جتنی برائیاں ہیں، جتنی خباثتیں ہیں، غلاظتیں ہیں، وہ ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہیں۔ تو پھر کس طرح کوئی دوسرا جو ہے وہ ہمارے کردار کو دیکھ کر دین کو اپنانے والا بنے گا، ہمارے بیہیویئر کو دیکھ کر دین کو اپنانے والا بنے گا؟ کیونکہ ہم تو دین پر کارآمد ہی نہیں ہیں، پیروی کرنے والے ہی نہیں ہیں، دین کو اپنانے والے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کو بھی تنبیہ ہے، ایمان والوں کو بھی تنبیہ ہے، ہمیں بھی سوچنا ہوگا، ہمیں بھی غور و فکر کرنی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی جو ہے وہ دین حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔